الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. حضرات محترم سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے دو امان تھے، دو امان یعنی عذاب سے بچاؤ کے سبب. ایک تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اور دوسرا استغفار. پھر آپ خود کہتے ہیں آپ کی وفات کے بعد فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، وبقی الاستغفار، اور استغفار باقی ہے. دوسرا سبب استغفار ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں کرے گا اور اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں آئے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور وما كان اللہ لیعذبهم وهم یستغفرون، اور اللہ اس وقت بھی ان کو عذاب نہیں کرے گا جب یہ استغفار کریں گے. اس سے استغفار کی اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار اور معافی مانگ کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اس کو طبری نے بیان کیا ہے. اور اس کے علاوہ علماء ایک اور سبب عذاب سے بچاؤ کا، ایسے تو بہت سارے ہیں لیکن جو امان کے طور پر ہے، تیسرا سبب وہ ہے قرآن پاک کی یہ آیت جس میں سورۃ ہود آیت نمبر 117 اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کسی وَمَا كَانَ رَبُّكَ، تیرا رب نہیں، لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، بستی کو ہلاک کرے کسی ظلم کی وجہ سے، بظلم، گناہوں، زیادتیوں، ظلم، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اس کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور اس میں رہنے والے لوگ اصلاح کرنے والے بھی ہیں، یعنی وہاں کے لوگ اصلاح بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ اگر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں تو کچھ لوگ اصلاح کے کام میں، دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں کرتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا سبب ہے. آئیے اس سلسلے میں ایک روایت سناتے ہیں. امام بیہقی اس کو نقل کرتے ہیں عن مالک بن دینار سے، ان اللہ عز وجل، کہ رب العالمین نے امر بقریۃ ان تعذب، کہ اس بستی کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو عذاب کیا جائے. فضجت الملائکۃ، تو فرشتے پریشان ہو گئے، ان میں عجیب سی حالت ہو گئی، کہنے لگے ان فیہم عبدک فلان، کہ اللہ اس میں ایک فلاں آدمی ہے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آدمی کے بارے میں، اسمعونی ضجیجہ، مجھے اس کی آواز، اس کی پکار کو سناؤ. فإن وجهه لم يتمعر غضبا لمحارمی، یہ آدمی وہ آدمی ہے کہ جس کا چہرہ کبھی بھی متغیر نہیں ہوا اور اس پر غصے کے آثار یا سلوٹیں نہیں پڑیں. غصے کی وجہ سے جو کچھ اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، اس کی وجہ سے کبھی اس کے چہرے پہ غصے کے آثار بھی نہیں دیکھے گئے. یہ اپنی عبادت میں، اپنی ریاضت میں، اپنی اللہ اللہ کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن لوگوں کو برائی سے منع نہیں کر رہا ہے،
اور اچھائی کا حکم نہیں کرتا ہے، اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس آدمی کی کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ یہ بستی اس میں برائیاں ہوتی تھی، یہ ان برائیوں کو دیکھتا تھا، لوگوں کو منع نہیں کرتا تھا۔